یہ بہت افسوسناک دن تھا جب ابراہام کی بیوی سارہ مر گئی اور اسے دفنایا گیا۔ اتنے میں اسحاق بڑھتے بڑھتے نوجوان آدمی بن گیا تھا۔ اس کا باپ سوچنے لگا کہ اب اسحاق کے لیے دلہن لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے سب سے وفادار خادم کو بلایا اور اس سے کہا، تم اسی ملک میں جاؤ جہاں میں پیدا ہوا اور وہاں سے میرے رشتہ داروں میں سے میرے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آنا۔ سو وہ خادم تحفے کے طور پر دینے کے لیے 10 اونٹ اور بہت ساری اچھی اچھی چیزیں لے کر روانہ ہوا۔ بہت دنوں تک سفر کرنے کے بعد وہ خادم اس شہر کے قریب پہنچ گیا جہاں ابراہام پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ ایک کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں شہر کی لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آتی تھیں۔ لیکن ابراہام کے خادم کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی لڑکی اسحاق کے لیے صحیح دلہن بنے گی؟ اسے معلوم تھا کہ اس وقت دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف خداوند اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے دعا کی، اے خداوند، مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے، مہربانی سے آپ میری رہنمائی کریں۔ جب لڑکیاں کنویں پر آئیں تو میں ایک لڑکی سے پینے کا پانی مانگوں گا۔ اگر وہ کہے کہ میں آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلا دوں گی تو پھر یہ تیری طرف سے میرے لیے ایک نشان ہو کہ یہی لڑکی اسحاق کی دلہن بننے کے لیے صحیح لڑکی ہے۔ جب اس نے دعا ختم کر کے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ شہر سے ایک خوبصورت لڑکی گھڑا اٹھائے ہوئے آ رہی ہے۔ وہ کنویں کے پاس پہنچ کر اس میں سے اپنا گھڑا بھرنے لگی۔ ابراہام کے خادم نے جلدی سے اٹھ کر لڑکی سے کہا، مہربانی سے مجھے پانی پلا دو۔ ضرور، اس نے جواب دیا، میں آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلا دوں گی۔ وہ خادم بہت حیران تھا۔ کیا آپ نے بھی دیکھا کہ خدا نے کس طرح اس کی دعا کا جواب دیا؟ پھر لڑکی اونٹوں کے لیے پانی بھرنے لگی اور ابراہام کا خادم اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ حقیقت میں وہی لڑکی ہے۔ جب وہ اس کے اونٹوں کو پانی دے چکی تو اس خادم نے اسے سونے کی ایک نت اور 2 کڑے دیتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کس گھرانے کی ہو؟ کیا آج رات ہم آپ لوگوں کے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے اس کو بتایا، میرا نام ربکا ہے اور میں ابراہام کے گھرانے سے ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا، آپ ہمارے گھر میں ضرور ٹھہر سکتے ہیں۔ پھر وہ گھر والوں کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ پھر ابراہام کے خادم نے جھک کر خداوند کا شکریہ ادا کیا۔ جب خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے تو کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ آپ ہمیشہ شکر گزاری کرتے ہوئے اسے جلال دیں۔ پھر ربکا کے بھائی نے اس خادم کے پاس آ کر کہا، مہربانی سے میرے ساتھ چلیں، ہم نے آپ کے لیے گھر میں جگہ تیار کی ہے۔ ربکا کے گھر والوں نے مزیدار کھانا تیار کیا، لیکن ابراہام کے خادم نے کہا، کھانا کھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے انہیں ابراہام اور اسحاق کے بارے میں بتایا اور یہ کہ اسے اسحاق کے لیے دلہن ڈھونڈنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے اپنی دعا اور خداوند کے جواب کے بارے میں بھی بتایا اور پھر انہیں سمجھایا کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ سب کچھ سن کر ربکا کے باپ اور بھائی نے کہا، یہ ضرور خداوند کی طرف سے ہے، اس نے خود ہر کام میں رہنمائی کی ہے، تو اس کے منصوبے کے مطابق ہو۔ پھر اس خادم نے دوبارہ اپنا سر جھکایا اور خداوند کا شکر کیا۔ اگلی صبح انہوں نے ربکا کو ساری باتیں بتا کر اس سے پوچھا
کیا تم اس آدمی کے ساتھ ابراہام کے خاندان کے پاس جانا اور اسحاق کی دلہن بننا چاہتی ہو؟ آپ ذرا سوچیں کہ ربکا کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں جاؤں گی۔ لمبے سفر کے بعد وہ ابراہام کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت ایک خاص واقعہ ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ کون ہے جو ان کی طرف آ رہا ہے؟ یہ اسحاق ہے۔ وہ دعا کرنے میدان میں آیا ہے۔ ربکا نے اسے دیکھ کر پوچھا، وہ آدمی کون ہے؟ اس خادم نے بتایا، یہ میرا آقا اسحاق ہے۔ یہ ربکا اور اسحاق کے لیے ایک نہایت خاص دن تھا۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ اسحاق نے ربکا سے محبت کی۔ جی ہاں، ربکا اس کے لیے دعا کا جواب تھی۔ کیا آپ نے بھی دیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کتنی مہربانی کرتا ہے؟